بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم قافیے کے تیسرے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مختصر ترکیب، اور نمبر 2، جار مجرور کا قاعدہ۔ نمبر 3، الکلماتوں کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، اور اس کے ضمن میں الکلماتوں کی جو اصطلاحی تعریف میں الفاظ استعمال کیے، ان الفاظ کی مختصر تحقیق۔ چلتے ہیں اپنے پہلی بات کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ سے کتاب کا آغاز سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اللہ کا ذکر اور اللہ کی حمد بھی ہے۔ ترکیب اس کی یوں ہے: باجارہ اسم مضاف، لفظ اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی۔ موصوف اپنی صفات سے مل کر مضاف الیہ ہوا اسم مضاف کے لیے، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہوئے باجارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق۔ جار مجرور کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ متعلق ہوتے ہیں فعل کے یا شبہ فعل کے، تب ہی ان کا معنی صحیح ہوتا ہے۔ اگر متعلق ان کا لفظوں کے اندر مذکور ہو تو اسے ظرف لغو کہتے ہیں، اگر لفظوں کے اندر مذکور نہ ہو تو ظرف مستقر، جیسے یہاں ہے۔ تو جب ظرف مستقر ہو اس کا متعلق جار مجرور کا، اس وقت بہتر یہ ہے کہ موقع محل کے مطابق اس کا ظرف نکالا جائے۔ مثلا اگر ہم کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آکل، پانی پیتے وقت تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرب، لباس پہنتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم البس۔ اب یہاں کتاب کا آغاز ہو رہا ہے تو ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرع یا ابتدئ۔ اشرع یا ابتدئ فعل، ضمیر متکلم مستتر ان کے وہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی تیسری بات کی طرف، کلمے کے لغوی اور اصطلاحی معنی کی طرف۔ کلمہ کلمن سے مشتق ہے بعض نحات کے نزدیک۔ جمہور نحات تو یہ فرماتے ہیں کہ کلمہ جامد ہے، اور جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے، اس کا مشتق منہ کلمن ہے۔ کلمن کے ساتھ اس کی مشابہت لفظی بھی ہے اور معنوی بھی ہے۔ لفظی مشابہت تو یہ ہے کہ کاف لام میم کلمن کے اندر ہے، اسی طرح کلمے کے اندر بھی کاف لام میم ہے، اور کلمن کا معنی ہے زخمی کرنا، اور کلمہ بعض کلمات بعض باتیں ایسی بھی ہیں جو زخمی کر دیتی ہیں انسانوں کے دلوں کو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے نا، جراحات السنان لا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ وہ تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ اس کا اصطلاحی معنی ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ منہ سے بولی ہوئی وہ بات ہے جو تنہا ایک معنی کے لیے وضع کی گئی ہو۔ اب تنہا ایک معنی کے وضع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کے ٹکڑے کرنے سے وہ معنی سمجھ میں نہ آئے جو کہ پہلے سمجھ میں آتے تھے۔ مثلا کراسہ، نافذہ، مکتب، قلم، مدرسہ اور عبداللہ نام رکھنے کی صورت میں۔ اب ان الفاظ کے اگر ہم ٹکڑے کریں، کاف کو علیحدہ کریں، را کو علیحدہ،
الف کو علیحدہ کرے سین کو علیحدہ تو اس کا کوئی معنی نہیں بنتا ہے. تو کراسہ تنہا ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. اب یہ تعریف جو کی ہے وضع لمعنی مفردن، اصل میں یہ علامہ زمخشری رحمہ اللہ پر رد ہے. علامہ زمخشری کہتے ہیں ایک معنی کے لیے ضروری ہے کلمہ مفرد ہو. تو صاحب کافیہ فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں، ایک معنی کے لیے کلمے کا مفرد ہونا ضروری نہیں ہے. مثلا عبداللہ ہے، یہ اگرچہ مرکب ہے لیکن کسی کا نام رکھ دیں تو صاحب کافیہ کیا یہ مفرد ہے، لیکن علامہ زمخشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مفرد نہیں ہے. جب مفرد نہیں ہے تو کلمہ بھی نہیں ہے. اور لفظ کیونکہ جب ایک ہوگا تو یقیناً معنی بھی ایک ہوگا. اگر لفظ متعدد ہے معنی ایک ہے تو وہ کلمہ نہیں ہے. اب چلتے ہیں الفاظ کی تحقیق کی طرف. سب سے پہلے الکلمہ کی تحقیق کرتے ہیں. الکلمہ کے تحقیق میں دو باتیں ہیں. پہلی بات الف لام کی تعین، جو الکلمہ کے شروع میں الف لام ہے اس کی تعین یہ کون سا الف لام ہے. اور دوسری بات کلمے کی تحقیق ہے. تو کلمے کی تحقیق میں تین بحثیں ہوں گی. پہلی بحث جو ضمناً پہلے بھی آئی تھی کہ الکلمہ اس میں مشتق ہے یا جامد ہے. اور دوسری بات کلمن جمع ہے یا اس میں جنس ہے. اور تیسری بات اس کی آخر میں جو تائے وحدت ہے وہ تائے وحدت کی وضاحت کیا ہے. یہ تین باتیں اس کی تحقیق میں ہوں گی. اس سے پہلے کہ ہم الکلمتوں کی الف لام کی تعین کریں پہلے ہمیں الف لام کی اقسام دیکھنا ہوگی کہ الف لام میں کتنی اقسام ہیں. الف لام کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اسمی اور دوسرا ہے حرفی. اسمی وہ الف لام ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں کے شروع میں آتا ہے اور الذی کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے الناصر والمنصور کے شروع میں جو الف لام ہے، الناصر بمعنی الذی نصر والمنصور بمعنی الذی نصر. اور دوسرا جو ہے وہ الف لام حرفی ہے. الف لام حرفی وہ الف لام ہے جو الف لام اسمی کے علاوہ ہو. اس کی پھر دو قسمیں ہیں، زائد اور غیر زائد. الف لام زائد وہ ہے کہ جس کی حذف کرنے سے کلام کے مقصودی معنی میں کچھ کمی نہ آتی ہو. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور شعر ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّهُ وَقُلْتُ لَا يُعْنِينِي. اب محل استشہاد اس میں کون سا شعر ہے، کون سا لفظ ہے؟ اللئیم. اللئیم موصوف ہے، یسبنی اس کی خبر ہے، اور یسبنی جملہ فعلیہ ہے اور جملہ من حیث و جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا اللئیم موصوف ہے یہ بھی نکرہ ہے، یسبنی یہ بھی نکرہ جو صفت ہے، تو الف لام اس کے شروع میں زائد ہے. اور غیر زائد وہ ہوتا ہے جن کے حذف کرنے سے مقصودی معنی میں خرابی لازم آ رہی ہو. جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، الحمد کے شروع میں جو الف لام ہے یا الحمد کو مبتدا بنایا، اگر الف لام کو ہٹا دیں گے تو ہم کی ابتدا ختم ہو جائے گی، نکرہ بن جائے گا، کیونکہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے. پھر اس غیر زائد کی چار قسمیں ہیں، الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد ذہنی، الف لام عہد خارجی. الف لام جنسی یہ وہ الف لام ہے، الف لام جنسی یہ وہ الف لام ہے جس کے مدخول سے افراد مراد نہ ہوں بلکہ ان افراد کی ماہیت و صفات مراد ہوں. جیسے العالم خیر من الجاہل والرجل خیر من المرأة. الف لام استغراقی وہ الف لام ہے جس کے مدخول سے تمام افراد مراد ہوں. جیسے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یا والعصر ان الانسان لفی خسر. الانسان کے شروع میں جو الف لام ہے یہ استغراقی ہے، تمام انسانیت کے افراد مراد ہیں. الف لام عہد ذہنی یہ تیسرا وہ الف لام ہے جس کے مدخول سے بعض افراد مراد ہوں جبکہ وہ متکلم کے ذہن میں تو متعین ہو
لیکن سامع کے ذہن میں متعین نہ ہو، جیسے کہ انی اخاف ان یاکلہ الذئب سورہ یوسف میں آتا ہے، اور الذئب کا جو الف لام ہے یہ الف لام عہد ذہنی ہے۔ اور نمبر 4 الف لام عہد خارجی، یہ وہ الف لام ہے جس کے مدخول سے بعض متعین افراد مراد ہوں، یعنی متکلم اور سامع دونوں کو معلوم ہو، جیسے فعصا فرعون الرسول۔ اب الرسول کا جو الف لام ہے وہ الف لام عہد خارجی ہے، عہد خارجی ہے، اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ کس نے حضرت کون سے رسول علیہ السلام کی فرعون نے نافرمانی کی۔ آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں الکلمۃ کے شروع میں جو الف لام ہے یہ کون سا الف لام ہے۔ الف لام اسمی تو نہیں ہے، اس لیے کہ الکلمہ جو ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا صیغہ نہیں ہے۔ الکلمۃ کے شروع میں جو الف لام ہے یہ حرفی ہے، اور جو حرفی کی دو قسمیں ہیں، زائد اور غیر زائد، یہ غیر زائد ہے۔ اور غیر زائد کی جو 4 قسمیں ہیں، جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی۔ تو یہ الف لام جنسی ہے۔ الف لام جنسی ہے تو پھر آخر میں جو گولتا ہے یہ تا تو وحدت کی ہے۔ جنس اور وحدت دونوں کے اندر تعارض ہے۔ الف لام جنس کا تقاضا یہ ہے کلمہ عام ہو، اور تا وحدت کا تقاضا یہ ہے کہ کلمہ خاص ہو۔ تو اس کے حل کے لیے کہا جاتا ہے کہ الف لام جنسی ہے اور آخر میں جو تا ہے یہ تا وحدت جنس ہے، وحدت جنس کے لیے ہے یا وحدت نوعی کے لیے ہے، تا وحدت فردی نہیں ہے جو کہ الف لام جنسی کے مخالف ہے اور جس کا آپس میں الف لام جنسی کے ساتھ تعارض ہے۔ اور باقی رہی یہ بات کہ کلمہ مشتق یا جامد ہے، تو کلمتن کے مشتق اور جامد ہونے میں علماء نحو کے 2 مذہب ہیں۔ پہلا مذہب تو جمہور نحات کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کلم اسم جامد کا ہے، اور بعض نحات کہتے ہیں کہ کلمن سے مشتق ہے، اور کلمن کا معنی زخمی کرنا ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں مناسبت موجود ہے، وہ مناسبت معنوی بھی ہے اور لفظی بھی ہے۔ لفظی تو یہ کہ کلمن اور کلمہ کا مادہ ایک ہے، معنوی یہ کہ ان دونوں میں زخمی کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے کہ پیچھے شعر گزرا ہے۔ اور تیسری بات اسی کی ضمن میں دوسری بحث یہ ہے کہ کلمن جمع ہے یا اس میں جنس ہے۔ اب کلمن کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ جمع ہے یا اس میں جنس ہے، تو بعض علماء نحو کہتے ہیں جیسے صاحب اللباب، صاحب الصحاح، علامہ جوہری اور ان کے متبعین فرماتے ہیں کہ یہ جمع ہے۔ دلیل ان کی یہ ہے اگر یہ جمع نہ ہوتا تو اس کا اطلاق 1 اور 2 پر بھی ہوتا، حالانکہ اس کا اطلاق صرف 2 سے زیادہ پر ہوتے۔ اور جمہور علماء نحو فرماتے ہیں نہیں جی، یہ اس میں جنس ہے جو قلیل اور کثیر دونوں پر صادق آتا ہے۔ اپنے اس دعویٰ پر ان کے پاس 2 دلیلیں۔ پہلی دلیل قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح۔ غور فرمائیے کہ الکلم اگر اس میں جنس نہ ہوتا تو آیت مبارکہ یوں ہوتی الیہ تصعد الکلم الطیبہ، یعنی ایک فعل واحد جو ہے وہ مؤنث کا صیغے کے ساتھ ہوتا اور دوسرا کلمہ کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث آتی، الطیبہ آتی۔ الکلم کی صفت یا الطیبہ یا الطیبات آتی، کیونکہ یہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اس کی صفت واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ کلمن جو فاعلن کی وزن پر ہے اور جمع کے تمام اوزان میں یہ وزن کہیں نہیں ملتا، لہٰذا یہ بات متعین ہو گئی کہ یہ اس میں جنس ہیں، جمع نہیں ہیں۔ اور صاحب اللباب و صحاح کی پیش کردہ دلیل کا جواب یہ ہے اعتبار اصل وضع کا ہوتا ہے، استعمال کا نہیں، اور کلمن وضع واحد تسنیہ جمع سب کے لیے ہوئی تھی، مگر ما فوق الاثنین میں کثرت استعمال کی وجہ سے اب گویا کہ اسی کے ساتھ خاص ہو گیا۔